بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کریں گے سیکنڈ ایئر انگلش کے اس چیپٹر کے بارے میں جو کہ 20th سینچری کے ایک فیمس فلاسفر کا لکھا ہوا شارٹ ایسے ہے. یہ ایسے برٹرنڈ راسل نے لکھا ہے جس کا ٹائٹل ہے ریفلیکشنز آن دی ری اویکننگ ایسٹ. یہ ایسے انہوں نے پبلش کیا تھا 1954 میں، یعنی کہ ابھی 2023 ہے. تو اس ایسے کو پبلش ہوئے آج جو ہے وہ 69 ایئرز ہو چکے ہیں. تو 69 ایئرز پہلے انہوں نے ریفلیکشنز آن دی ری اویکننگ ایسٹ، ریفلیکشنز سے مراد ہے یہاں پر ان کا اوپینین، ان کا اظہار خیال کس کے اوپر، کس کے بارے میں؟ ری اویکننگ ایسٹ، یعنی دوبارہ سے کامیابی کی طرف جاتے ہوئے، دوبارہ سے عروج کی طرف جاتے ہوئے. ایسٹ یعنی مشرقی کنٹریز کے بارے میں، ایشیا کے بارے میں یہ ان کا ایک اظہار خیال ہے، یہ اوپینین ہے کہ وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایشیا جو ہے وہ واپس کامیابی کی طرف جا رہا ہے. ٹیکنالوجی کے ذریعے، انڈسٹریلائزیشن کے ذریعے کس طرح جو ہے وہ ایشیا کامیابی کی طرف رواں ہے. یہ ایسے جو ہے وہ ایک بیسکلی پریڈکشن ہے برٹرنڈ رسل کی، پیشن گوئی ہے جو انہوں نے آج سے 69 ایئرز پہلے کی تھی. اب 1954 میں جب انہوں نے یہ ایسے پبلش کیا تو وہ ایک ایسا وقت تھا کہ جس وقت جو ہے وہ برٹش راج آلموسٹ ڈکلائن کی طرف جا رہا تھا، ختم ہو چکا تھا، اور ایشین کنٹریز جو ہے وہ ون بائی ون برٹش راج سے اپنی جو ہے وہ آزادی کلیم کر رہی تھی، اپنی انڈیپینڈنس کلیم کر رہی تھی، اور جو ہے وہ اپنے نیو جو ملک ہیں، اپنی نئی نیو ریاستیں ہیں، ان کو کک سٹارٹ کر رہی تھیں. تو اس وقت جو ہے وہ برٹرنڈ رسل نے ایک اظہار خیال جو ہے اپنا دیا، ایک اوپینین دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سجیسشنز بھی دیں اور پریڈکشنز بھی کی کہ ایشیا جو ہے، پہلے تو وہ جو ہے وہ انہوں نے ہسٹری بتائی اور پھر بتایا کہ کس طرح جو ہے وہ ایشیا کامیاب ہو سکتا ہے، اور ایشیا کو ویسٹ سے، اس کی کامیابی سے اور اس کے زوال سے کیا لیسن سیکھنے چاہیے، جو ویسٹ کی تاریخ ہے اس سے کیا سیکھنا چاہیے، کن غلطیوں سے بچنا چاہیے، اور کس طرح جو ہے وہ ایشیا اپنی کامیابی کو جو ہے وہ برقرار رکھ سکتا ہے اور اچھے طریقے سے کامیاب ہو سکتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہے اس ایسے میں برٹرنڈ رسل نے بتائی ہیں. برٹش فلاسفر برٹرنڈ رسل اس ایسے کا سٹارٹ لیتے ہیں ہسٹری بتاتے ہوئے. سب سے پہلے وہ اس ایسے میں ہسٹری بتاتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ آلٹرنیشن آف پاور، یعنی پاور کا ایکسچینج پچھلے 2000 سالوں سے بھی زائد وقت سے ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان ہوتا آ رہا ہے. ایک فیمس کوٹ ہے ان کا اس ایسے میں، یہ کہتے ہیں کہ alternation of power between east and west have occurred throughout the last 2000 years and more. کہ یہ جو پاور کا تبادلہ ہے ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان، یہ پچھلے 2000 سالوں سے بھی زائد وقت سے ہوتا چلا آ رہا ہے. یعنی کہ کبھی جو ہے وہ پاور مغرب کے ہاتھ میں تھی تو کبھی مشرق کے ہاتھ میں تھی، کبھی مشرق جو ہے وہ دنیا پر حکومت کر رہا تھا تو کبھی مغرب دنیا پر حکومت کر رہا تھا. اب یہ جو طاقت کے تبادلے کی 2000 سال سے بھی زائد ہماری ہسٹری ہے کہ کبھی طاقت ایسٹ میں رہی تو کبھی طاقت ویسٹ میں رہی، ایک بہت ہی کمپلیکس فنومینا، ایک بہت ہی پیچیدہ واقعہ ہے جس کی ایک بہت ہی لمبی تاریخ ہے، اور اس میں بہت سارے ایلیمنٹس، بہت سارے فیکٹرز نے اہم کردار ادا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ طاقت کا تبادلہ مسلسل ہوتا رہا. جیسے کہ ہم کہہ لیں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ، ٹیکنالوجیکل انوویشن، ملٹری پاور، کلچرل انفلوئنس، ان سارے ایلیمنٹس، ان سارے فیکٹرز کی وجہ سے جو ہے یہ تبادلہ مسلسل ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان ہوتا چلا آ رہا ہے. تو چلے ہم اسے جو ہے وہ رسل کے پرسپیکٹو سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس ایسے میں اسے کس طرح سے بیان کیا ہے. تو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ارلی ہسٹری ہے دنیا کی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹ یعنی کہ مشرق پوری دنیا پر ڈومیننٹ فورس تھا، مشرق کا غلبہ تھا، ایشیا کا جو ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کا غلبہ تھا دنیا میں. جو پہلی سویلائزیشنز تھی دنیا کی، جیسے کہ میسوپوٹیمیا، ایجپٹ، انڈیا، یہ ساری یہیں پر پیدا ہوئی، ساری یہیں پر بنی ایشیا میں، ایسٹ کے اندر. ان سویلائزیشنز نے جو ہے وہ ایڈوانس سسٹمز ایگریکلچر کے ڈیولپ کیے، گورنمنٹ بنائی، ریلیجنس یہاں پر بنے دنیا کے بڑے، اور انہوں نے بہت اہم کنٹریبیوشنز سائنس، ٹیکنالوجی اور آرٹس میں کیے.
تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایسٹ ارلی ہسٹری میں شروع کی ابتدائی تاریخ میں پوری دنیا پر ڈومیننٹ رہا. اس ایسے کے ابتدائی حصے میں برٹرنڈ راسل نے بہت ہی شارٹلی بہت ہی سپرفیشلی جو ہے وہ ہسٹری کو جو ہماری 2000 ایئرس سے بھی زیادہ پرانی ہسٹری ہے آلٹرنیشن آف پاور کی بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ اس کو بہت ہی شارٹلی جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے. اور اسٹوڈنٹس کے لیے اتنا شارٹلی اسے سمجھنا بہت مشکل ہے کیونکہ انہیں ہسٹری کے بارے میں زیادہ نالج ہے نہیں. اسپیشلی جو ہمارے سندھ کے اسٹوڈنٹس ہیں انہیں جو ہے وہ بہت ہی کم نالج ہے ہسٹری کی, تو ان کے لیے میں نے اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کیا ہے, تھوڑا ایکسپلین کیا ہے تاکہ انہیں سمجھ میں آئے کہ بیسکلی جو ہے وہ برٹرنڈ راسل کس بارے میں بات کر رہے ہیں اور ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو ہم نے ابھی جیسے کہ ذکر کیا میسوپوٹیمیا کا, ایجپٹ کا, ٹھیک ہے, جو ارلی ہسٹری تھی دنیا کی. اس کے بعد اب ایسٹ کے بعد جو ہے وہ ویسٹ کس طرح سے پاور میں آیا, اب جو ہے وہ پاور ویسٹ کی طرف شفٹ ہو گئی اور بنا رومن امپائر جو کہ پاور میں تھا 1st سینچری BC سے لے کر 5th سینچری AD تک, یعنی ہم کہیں کہ 500 سالوں تک جو ہے وہ رومن امپائر پاور میں رہا پوری دنیا پر. تو اب سوال یہ آتا ہے کہ جو رومی سلطنت یعنی کہ دا رومن امپائر ہے اس نے کس طرح سے دنیا پر جو ہے وہ طاقت اور اثر و رسوخ جمایا, کس طرح سے انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی اور دنیا پر 7 سے 8 صدیوں تک حکومت کی اور اپنی کامیابی کو برقرار رکھا. تو اس کی وجہ جو ہے وہ سب سے مین تو یہ ہے کہ جو سکندر اعظم جنہیں ہم کہتے ہیں یعنی کہ الیگزینڈر دا گریٹ جو کہ ایک گریک کنگ تھے, ٹھیک ہے, جنہوں نے دنیا کے بہت ساری سویلائزیشنس کو جو ہے وہ اپنے قبضہ کیا, کنکر کیا اور ان پر حکومت کی. سب سے بڑا ریزن یہ جو گریک کنگ تھے انہوں نے بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ حملہ کر کے اور وہ جگہ اپنی جو ہے وہ انڈر میں لے لیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ رومن امپائر اتنی بڑی سلطنت بنا. اور یہ جو یونانی یعنی کہ جو گریک اور رومن یعنی کہ جو رومی لوگ تھے انہوں نے جمہوریت, ڈیموکریسی, فلسفہ, فلسفی, قانون, لا, ان ساری چیزوں کے بارے میں اپنے نیو آئیڈیاز لائے, نئے خیالات لائے, نالج میں ایڈوانسمنٹ کی. اور انہوں نے جو ہے وہ میتھمیٹکس, سائنس اور انجینئرنگ میں بھی بہت زیادہ ترقی حاصل کی اور بہت زیادہ اپنے کنٹریبیوشنز کیے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اتنے لمبے عرصے کے لیے ان کی جو طاقت اور ثقافت ہے دونوں پوری دنیا پر غالب رہی. اگر ہم جغرافیکل ریجن کی بات کریں تو اپنے عروج میں یعنی کہ جب سب سے زیادہ ان کا جو اچھا وقت تھا اس میں جو ہے وہ رومن امپائر میں ہم دیکھیں تو یورپ, افریقہ, ایشیا اور ابھی کے جو ماڈرن اٹلی ہے, اسپین, فرانس, انگلینڈ, مشرق, یہ سب ان کے جو ہے وہ رومن حکمرانی کے اندر آتے تھے. ان ساری جگہوں پر جو ہے وہ رومن رول تھا, رومن راج تھا, رومن سلطنت کی حکومت تھی. اب فائنلی یہ ہوا کہ جو رومن امپائر کے پاس پاور تھی اس کی بھی رخصت ہونے کا وقت آ گیا. رومن امپائر کا فال بھی آ پہنچا کیونکہ کبھی بھی طاقت, پاور ایک ہی خطے کے پاس بہت لمبے عرصے تک نہیں رہتی. بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. تو اسی طرح رومن امپائر کو بھی اینڈ میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور اکنامک انسٹیبلٹی آ گئی. باربیرین ٹرائبس نے جو ہے وہ اپنے انویژنس اسٹارٹ کر دیے اور انٹرنل اسٹرائف یعنی جو ہے وہ اندرونی کشمکش بھی رومن امپائر کے اندر ہو گئی. پھر فائنلی ان 476 AD جو لاسٹ رومن ایمپرر تھے ان کو جو ایک جرمینک چیفٹن اوڈوائسر نے شکست دے دی. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ روایتی طور پر جو ہے وہ ویسٹرن رومن امپائر کی جو پاور ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور پاور دوسرے خطے کے پاس. اور اسی پاور شفٹ کے ساتھ جو ہے یورپ ایک زوال کے دور میں داخل ہوا جسے تاریخ دور یعنی کہ جو دا ڈارک ایجز کہا جاتا ہے. یورپ نے اپنی جو ہے وہ پوزیشن کھو دی رومنس اور جرمنس کے درمیان ہونے والی جنگوں کی وجہ سے. جرمنس رومنس کو ڈسٹروائے کرنے میں, انہیں تباہ کرنے میں تو کامیاب ہو گئے, ان کی پاور کو تباہ کرنے میں تو کامیاب ہو گئے, لیکن وہ سملر پوزیشن, وہ سملر مقام حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے جو کبھی رومن امپائر کا ہوتا تھا. اثر و رسوخ جو کبھی رومن امپائر کے پاس تھا, پوری دنیا پر جو غلبہ تھا, وہ جرمنس رومنس کو تباہ کر کے بھی حاصل
نہیں کر پائے. اب جو ہے وہ اسلامک جو کیلیفیٹس تھے, اسلامی جو خلافتیں تھیں, ان کا گولڈن پیریڈ سٹارٹ ہوا اور ساری اسلامک جو خلافتیں تھیں وہ ایک ساتھ جڑ گئیں انڈر دا امبریلا آف اسلام, متحد ہو گئیں اور جو ہے وہ انٹلیکچوئل پرسوٹس کو انکریج کیا, ٹریڈ تجارت کو انکریج کیا اور کلچرل ایکسچینج کو. اور اب جو ہے وہ بہت ہی جو بڑے خطے جو کبھی رومن امپائر نے کانکر کیے تھے اور ان کے انڈر میں تھے, ان کی حکمرانی میں تھے, وہ آج اسلام کے پاس چلے گئے. اسلام نے ان تمام حصوں پر جو ہے وہ غلبہ حاصل کر لیا, ان کو کانکر کر لیا اور اسلام کے جو ہے وہ گریٹ ڈیز سٹارٹ ہو گئے. اور اسلام کی جو خلافت تھی, جو اسلامک امپائر تھا, وہ اس امپائر سے بھی بڑا بن گیا, اس رومن امپائر سے بھی بڑا بن گیا جو کہ کبھی دنیا پر حکومت کرتا تھا اپنے گریٹ وقت میں. اس سے بھی زیادہ بڑے جو ہے وہ جغرافیکل ریجن کو اسلام نے اپنا امپائر بنایا اور اس پر حکومت کی اور دنیا پر جو ہے وہ غلبہ حاصل کر لیا. اب یہ جو ہمارا اسلامک امپائر تھا جو 7ویں صدی عیسوی میں AD میں وجود میں آیا تھا, وہ علم ثقافت کا ایک بڑا مرکز تھا اور اس دوران چینی سلطنت بھی جو ہے وہ اپنے عروج پہ تھی. اب اگر ہم جغرافیکل ریجن کی بات کریں کہ جو اسلامک امپائر تھا اس میں کون کون سے ملک, کون کون سے خطے شامل تھے, تو اس میں جو ہے وہ مڈل ایسٹ تھا, شمالی افریقہ تھا, اسپین تھا, ایشیا کے کچھ حصے تھے, اور موجودہ دور کے ممالک جیسے سعودیہ عربیہ, عراق, مصر, اسپین, موروکو, یہ سب اسلامی سلطنت کا حصہ تھے. پھر ہوا یوں کہ جو اسلامی سلطنت تھی اس کے اندر انٹرنل کانفلکٹس یعنی اندرونی تنازعات جھگڑے ہوئے, اور جو مونگول حملے تھے, جو مونگولینس نے جو ہے وہ اسلامک امپائر پر حملے کیے اور کرسیڈس کے ساتھ جو ہماری جنگیں ہوئی, ان کا جو دباؤ تھا اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری مین سلطنت عثمانیہ جسے ہم آٹومن امپائر کہتے تھے وہ جو ہے وہ ٹوٹ گئی, اور بالآخر ایک بڑی جنگ ہوئی جس کی وجہ سے جو ہے وہ پورے اسلامک امپائر میں بدامنی پھیل گئی, اور یورپین مداخلت کی وجہ سے, ان کے انٹرپشنز کی وجہ سے جو ہے وہ ہم زوال کی طرف آ گئے, اور یورپین طاقتوں نے جو ہے وہ اسلامی دنیا کے اندر جو ہے وہ تقسیم پھیلا دی اور ہم ڈیوائیڈ ہو گئے. اسلامک امپائر میں فساد پھیلانے کے بعد یورپ جو ہے وہ اپنے تاریک دور سے نکلنا شروع ہوا. ڈارک ایجز کا جو پیریڈ تھا وہ ان کا ختم ہو رہا تھا, اور وہ اس اندھیرے سے, اس مشکل وقت سے نکلنا شروع ہو رہے تھے. اور اس پیریڈ کے بعد جو وقت آیا اسے ہم رینیسنس کہتے ہیں, جو کہ ایک ری برتھ آف نالج کا پیریڈ کہلاتا ہے, جس میں پرنٹنگ پریس آئی, یورپ میں جو ہے وہ تعلیم پھیلی, لوگوں نے پڑھنا لکھنا شروع کیا, کلاسیکل لرننگ میں دلچسپی لی, ثقافت کلچر میں دلچسپی لی, اور جتنے بھی جو پرانی رائٹنگز تھی, جو گریک رائٹنگز تھی, اور جو کتابیں انہوں نے اٹومن امپائر کو توڑنے کے بعد, وہاں جنگ کرنے کے بعد جو مسلم فلاسفرز تھے ان کی کتابیں چرائی تھی, ان سب کو جو ہے وہ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنا سٹارٹ کیا, اور ایک تعلیمی دور ان کا سٹارٹ ہوا. انہوں نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا سٹارٹ کیا, اور اس دور میں کولمبس اور واسکو ڈی گاما کو جو ہے وہ ان مغربی جو شہنشاہت کا سٹارٹ تھا اس کا علم بردار مانا جاتا ہے, جن کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ سائنسی تنقید اور جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس میں کامیابی حاصل کی, اور ان تمام چیزوں سے, ان تمام ریسورسز سے جو ہے وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا, اور جو ہے وہ یورپ نے اپنے سے آگے دنیا کو تلاش کرنا شروع کیا, اور جو یورپین کالونائزیشن کا دور تھا وہ سٹارٹ ہوا. انہوں نے دنیا کے الگ الگ خطوں میں اپنی کالونیز بنانا سٹارٹ کی, جیسے کہ انڈیا کو اپنی کالونی بنایا, یعنی کہ وہاں پر جو ہے وہ ایز اے تاجر یعنی کہ ایز اے بزنس پرسن وہ جاتے تھے, اور وہاں پر اپنے ویئر ہاؤسز, اپنی فیکٹریز بناتے تھے, اور ان جگہوں پر وہ اکنامکلی اتنے اسٹرانگ ہو جاتے تھے کہ پھر وہ اس جگہ پر جو ہے وہ اپنا قبضہ جما لیتے تھے, اور وہاں اپنی جو ہے وہ برٹش راج جو ہے وہ
مسلط کر دیتے تھے. تو اس طرح انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں میں اپنی جو ہے وہ کالونیز بنائیں, یورپ کے آگے کی دنیا کو ایکسپلور کیا اور اپنے عروج کو پہنچے. اگر ہم جغرافیکل ریجن, جغرافیائی خطے کی بات کریں کہ یہ جو یورپین کلونیل امپائر تھا, اس میں کون کون سے خطے آتے تھے اس امپائر کے اندر, تو اسپیشلی یورپین نیشنز خود, جیسے کہ اسپین, پورچوگل, انگلینڈ, فرانس, نیدرلینڈس, اور اسٹیبلشڈ کالونیز جو تھیں جیسے کہ امریکہ, افریقہ, ایشیا اور پیسیفک آئلینڈس, یہ سب جو ہے وہ ان کی سلطنت کے اندر تھے, ان کی حکومت تھی ان سب جگہوں پر. اب جو ہے وہ یورپین جو کلونیل امپائرز تھا ان کا ڈکلائن کس طرح سے شروع ہوا, تو 20th سینچری میں جو ہے وہ نیشنلزم کا جو جذبہ تھا وہ ان کالونیز کے اندر جاگنا سٹارٹ ہوا, بیدار ہونا سٹارٹ ہوا, اور لوگوں نے جو ہے وہ ڈی کالونائزیشن موومنٹ سٹارٹ کیا ورلڈ وار 2 کے بعد, جو کہ نیشنلزم کے جذبات تھے, اور ایک جو ہے وہ گلوبل پریشر ڈیولپ ہوا کلونیلزم کو جو ہے وہ اینڈ کرنے کے لیے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ فائنلی جو ہے وہ کالونیز کو انڈیپینڈنس ملنا سٹارٹ ہوئی, اور لوگوں نے جو ہے وہ اپنے اپنے ملک بنانا سٹارٹ کیا. اپنی انڈیپینڈنس کو جو ہے وہ یورپین کالونائزیشن سے لینے کے بعد جو ہے وہ اپنے اپنے ملک بنانا سٹارٹ کر دیے, اور پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی بھی جو ہے وہ ہو گئی کلونیل پاورز کے اندر, اور جو ہے جس کی وجہ سے کلونیل امپائر اپنے ڈکلائن کو پہنچا, اور جو ہے وہ کالونائزڈ نیشنز تھے وہ فائنلی فری ہو گئے انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے. اور ان کیس اگر آپ کو یہ بات نہ معلوم ہو تو یہ وہی برٹش کلونیل رول ہے, یورپین کلونیل رول ہے, یورپین کلونیل امپائر تھا کہ جس نے ہمیں اپنی ایک کالونی بنایا ہوا تھا, ہمیں جو ہے وہ ہندوستان پر قبضہ کیا ہوا تھا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری جنگیں ہوئیں, اور ہم نے بھی جو ہے وہ برٹش راج سے آزادی لی. تو یہ وہی دور تھا, وہی وقت تھا جن میں جو ہے وہ ہندوستان کو جو ہے وہ انڈیپینڈنس ملی, جس کے نتیجے میں 2 بڑی قومیں آزاد ہوئیں, انڈیا اور پاکستان بنا. کالونیز کے ٹوٹتے ہی پاور شفٹ جو ہے وہ یورپین کلونیل امپائر سے ایسٹ کی طرف شفٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا, کیونکہ یہ جو کالونیز یورپین امپائر نے بنائی تھی ان سے جو ہے وہ بہت سارے اکنامک بینیفٹس جو ہے یورپین کلونیل امپائر کو ملتے تھے, لیکن اب وہ ریسورسز ختم ہو چکے تھے. تو یورپین امپائر میں جو ہے وہ اکنامک انسٹیبلٹی ہو گئی, اور جو ایسٹ تھا جہاں ابھی ابھی نئی آزادی ملی تھی ان کو جو ہے وہ اکنامک فریڈم ملی, اور جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سٹارٹ ہوئی کنٹریز لائک چائنا, جاپان, ساؤتھ کوریا اینڈ انڈیا میں, اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایسٹ جو ہے وہ کامیابی کی طرف, عروج کی طرف آنا سٹارٹ ہو گیا. اور جیسے کہ انڈسٹریلائزیشن انہوں نے اپنائی, اور جو رائزنگ اسپرٹ تھا نیشنلزم کا, اور انہوں نے جو اپنے بزنس اسٹارٹ کیے, ایجوکیشنل ایڈوانسمنٹ, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ, گلوبلائزیشن, ان سارے فیکٹرز کی وجہ سے جو ہے وہ ایسٹ اسٹرانگ بنتا گیا. اور اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو پریڈکشنز تھیں یہ تو جو ہے وہ برٹرینڈ راسل نے آج سے 69 ایئرز پہلے کی تھی کہ اس طرح سے ہوگا, کامیابی کی طرف جائے گا, کیونکہ وہ ان کو دکھ رہا تھا کہ اب آزادی کے بعد, آزادی ملنے کے بعد, اکنامک امپاورمنٹ ملنے کے بعد اب جو ایشیا سکسیسفل ہو سکتا ہے, اور ان کی پریڈکشنز آج ہم سچ ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا اب جو ہے وہ اپنے ٹاپ پر ہے, اینڈ ایون آن دا ٹاپ آف دا ورلڈ, کیونکہ جو ہے وہ چائنا ایک بہت ہی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ اسٹیٹ بن چکا ہے. تو اب وہ ساری پریڈکشنز جو ہیں وہ ہمیں سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور جو ویسٹ کے پاس ایک جو پاور ہے اب اس کی آلٹرنیشن دیکھنے کو مل رہی ہے. اب ویسٹ جو ہے وہ گھبرا رہا ہے ایشیا کی کامیابی سے, ایشین کنٹریز کی کامیابی سے, کہ کہیں جو ہے وہ واپس جو ہے وہ مشرق ڈومیننٹ نہ ہو جائے, جس کے بہت ہی زیادہ چانسز ہیں, جس کی پریڈکشن آج سے 69 ایئرز پہلے برٹرینڈ راسل کر چکے ہیں. اب اگر جغرافیکل ریجن کی بات کی جائے تو جن ایشین کنٹریز کا ذکر جو ہے وہ
برٹرن راسل نے اپنے ایسے میں کیا ہے وہ ہے چائنا، جاپان، ساؤتھ کوریا، انڈیا، ان کے بارے میں ان کی جو ہے وہ پروگریس کو دیکھتے ہوئے جو ہے برٹرن راسل نے اپنی پریڈکشنز کی تھی کہ جو ہے ایسٹ جو ہے وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے. اس پیراگراف میں آتھر ویسٹرن اور ایسٹرن آلٹرنیشن آف پاور کی ہسٹری پر کنکلوڈنگ ریمارکس دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جب میں ینگ تھا تو ہر کوئی ویسٹرن ڈومینیشن کو ایز اے نیچرل فنومینا ایکسیپٹ کرتا تھا اور سب یہ سوچتے تھے کہ ویسٹ کی ڈومینیشن ابدی ہے، یہ اب دنیا پر ہمیشہ رہے گی. لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ویسٹ کی ایک غلط فہمی تھی، ایک خوش فہمی تھی. کہتا ہے کہ ہم ایک بار پھر دیکھتے ہیں کہ جو رومن امپائر کا فال ہے وہ پھر سے قریب آ چکا ہے. جو جرمنس اور رومنس کے درمیان جنگ ہوئی، انہوں نے یہ اس بات کو بالکل ظاہر بنا دیا ہے کہ اب جو ہے وہ کبھی بھی ایشین ٹیریٹریز کو اپنی کالونیز نہیں بنا پائیں گے، اور بنا بھی لیا تو زیادہ دیر تک نہیں رہ پائیں گے. اب جو ہے یہاں پر آتھر کہتے ہیں کہ اب تو یورپ کی اپنی فریڈم جو ہے وہ خطرے میں ہے. اب یورپ کی آزادی کو ماسکو اور پیکنگ کے ساتھ جو اتحاد ہوا ہے اس سے ایک بڑا خطرہ ہے. سیکنڈ پیراگراف میں آتھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نئی حقیقت، ایک نیا فیکٹ ہے کہ جس کا میرے خیال سے ایشیا کو ابھی تک مناسب طور پر اندازہ نہیں ہوا، ریئلائزیشن نہیں ہوئی کہ صدیوں سے ایشین لوگوں نے جو ہے وہ وائٹ مین کی بے ادبی کو برداشت کیا ہے، ان کی بے ادبی کا شکار رہا ہے ایشین فرد. اور کہتے ہیں کہ میں نے اس گستاخی کو، اس بے ادبی کو ان کے رویوں میں، ان کے طریقوں میں ہر طرح سے محسوس کیا اور دیکھا ہے. اور کہتے ہیں کہ میرا خون ابلتا ہے، خون کھولتا ہے یہ سب دیکھ کر. کہتے ہیں کہ اگر میں یورپین نہیں بلکہ ایک ایشین ہوتا تو مجھے بے حد غصہ آتا. مزید کہتے ہیں کہ یورپی جو تسلط ہے، ڈومینیشن ہے، اس کے طویل تجربے نے قدرتی طور پر لوگوں کے اندر نفرت کا ایک جذبہ پیدا کر دیا ہے، لوگوں کو باغی بنا دیا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ غصے سے بھر دیا ہے. اور کہتے ہیں کہ جیسا کہ ہمیشہ ایسے معاملات میں ہوتا ہے، جب بھی مسلسل لوگوں پر ظلم ہوتا ہے تو وہ باغی بنتے ہیں. تو مسلسل ظلم کرنے سے دلوں میں ڈر نہیں رہتے. یہ کہاوت یہاں پر بالکل اچھے طریقے سے فٹ آتی ہے. تو یہاں پر ایک اور بات آتھر مینشن کرتے ہیں، ایک خدشے کا جو ہے وہ بتاتے ہیں یہاں پہ کہ ان کو لگتا ہے کہ خطرہ ہے کہ کہیں آزادی کی لڑائی فتح کی خواہش میں نہ بن جائے، فتح کی خواہش میں نہ تبدیل ہو جائے. کہ یہ جو لوگ آج صرف اپنی آزادی مانگ رہے ہیں، جیسے ہندوستان نے اپنی آزادی مانگی اور کالونیز نے اپنی آزادی مانگی، تو صرف آزادی مانگنے کے بعد یہ لوگ اس طرح نہ کر دیں کہ جس طرح جو ہے وہ یورپین لوگوں نے اتنے عرصے تک ان پر حکومت کی، اب لوگ اس کا بدلہ نہ لے لیں اور جو ہے وہ آزادی کے بعد مغرب پر حملہ نہ کر بیٹھیں. تو یہاں پر وہ اپنا ایک ڈر ظاہر کر رہے ہیں. نیکسٹ پیراگراف میں آتھر یہ کہتے ہیں کہ بعض ایشیائی ممالک میں اب بھی یورپین کنٹرول کے آثار ٹریسز موجود ہیں. اگر صرف فرانس اور برطانیہ جیسے کچھ یورپین ممالک اب بھی ایشیا کے کچھ حصوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، لیکن رسل کو یہ لگتا ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ ایشیا میں جو یورپین اثر و رسوخ کا ڈومینیشن انفلوئنس ہے وہ ختم ہو رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ مغربی یورپ ایشیا میں اپنا کنٹرول زیادہ دیر تک برقرار نہیں رکھ سکتا ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ امریکی طاقت ایشیا میں یورپی اثر و رسوخ کی جگہ کبھی بھی نہیں لے پائے گی. اس پیراگراف میں آتھر یہ کہتے ہیں کہ اب انہیں لگتا ہے کہ صرف ایک ہی امپیریلزم ہے جس کا کوئی خطرہ ایشیا کو ہو سکتا ہے، کیونکہ برٹش امپیریلزم سے تو ایشیا آزاد ہو چکا ہے. لیکن کہتے ہیں اب جو کوئی ایک واحد خدشہ باقی رہتا ہے وہ ہے رشین امپیریلزم کا خدشہ. وہ کہتے ہیں کہ ایشیا کی جو سویلائزیشن ہے اس کا کلچر بہت ہی قدیم اور خوبصورت ہے، بہت ہی شاندار ہے، اور کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ جو ایشیا کا کلچر ہے وہ اس طرح ختم ہو جائے کہ جس طرح ابھی ہم جو ہے وہ چائنا کا کلچر ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ویسٹرن کلچر کی وجہ سے. چائنیز لوگوں نے جو ہے ویسٹرن کلچر کو کافی حد تک اپنا لیا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں یہی چیز ایشیا میں ہوتی ہوئی نہیں دیکھنا چاہتا. اور کہتے ہیں کہ کمیونزم، حالانکہ لوگ اسے اس طرح سے نہیں دیکھتے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو وائٹ امپیریلزم ہے اس کی سب سے خطرناک شکل ہے. کمیونزم کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ جرمنی میں ہوئی ہے، اور یہ ایک جرمنی فلسفہ ہے کمیونزم. اور کہتے ہیں کہ اگر ایشیا کامیاب ہونا چاہتا ہے
تو اس کامیابی کے دوران وہ کمیونزم کو اپنی سیڑھی نہ بنائے، کیونکہ اس سے ایشین سویلائزیشن کو اور انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن نقصان ضرور پہنچ سکتا ہے۔ کمیونزم کیا ہے؟ کمیونزم وہ حکومت ہے جو فوج کے ذریعے لوگوں پر مسلط کی جاتی ہے۔ اب اس نظام میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ الیکٹ نہیں کرتے پریزیڈنٹ کو، بلکہ جو حکومت ہے وہی خود ہی لوگوں کو الیکٹ کرتی ہے، وہی سب کچھ ڈیسائیڈ کرتی ہے، قوم کو کوئی بھی رائٹس نہیں ہوتے، جس طرح کہ ہم کوریا میں دیکھتے ہیں۔ کوریا میں ابھی بھی کمیونزم ہے۔ اس پیراگراف کا آتھر جو ہے وہ ایک کویشچن کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر ایک روشن خیال اور غیر جانبدار تماشائی یعنی ان بائسڈ پرسن کو ایشیا کی ترقی کے حوالے سے کیا امید رکھنی چاہیے، کیا سوچنا چاہیے؟ پھر خود ہی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگرچہ کئی لحاظ سے افسوسناک ہیں، یعنی کہ ان کے بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن جدید دنیا میں اسے بقا کی شرائط کے طور پر یعنی سروائیول کی کنڈیشنز کے طور پر ہمیں قبول کرنا بہت ضروری ہے۔ ان میں سب سے اہم صنعتی ترقی یعنی انڈسٹریلائزیشن ہے۔ 19ویں صدی یعنی 19th سینچری کے بگننگ میں انگلینڈ کی طاقت مشین کی پیداوار کی وجہ سے تھی، یعنی کہ انہوں نے انڈسٹریلائزیشن کو اپنایا اور سکسیس حاصل کی۔ راسل کہتے ہیں کہ میکنائزیشن کے خلاف بات کرنا بالکل بیکار ہے، کیونکہ یہ طاقت کا سر چشمہ ہے، اور جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں یعنی اکنامکلی جو سویلائزیشن سٹرانگ نہیں ہوتی، انہیں اپنی آزادی کو برقرار رکھنے میں بہت دشواری ہوتی ہے۔ جب انگلینڈ میں انڈسٹریلزم نیو تھا تو اس نے اپنی بے رحمی یعنی نقصانات اور جو خوبصورتی کی تباہی کا باعث بن رہی تھی انڈسٹریلائزیشن، اس کی وجہ سے بہت سارے پروٹیسٹس کو جنم دیا۔ کارلائل کے ماضی اور حال میں ان مظاہروں کی ایکسپلینیشن کو ہم کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ مکمل طور پر بے اثر رہے سارے پروٹیسٹس۔ اور آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو گاندھی نے اپنے ہم وطنوں پر بے پناہ جو ہے وہ انفلوئنس ڈالا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ویل یعنی پہیے کو جو لکڑی کا ہوتا تھا اسے وہ ٹائر میں چینج نہیں کر پائے، انہوں نے انڈسٹریلائزیشن کو نہیں اپنایا۔ مشین کی پیداوار اور سائنسی تنقید عام طور پر جہاں بھی اسے ممکن بنانے کے لیے اچھی سویلائزیشن ہوگی، لوگ موجود ہوں گے، میکنائزیشن غالب آئے گی اور اس سے کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ پچھلے پیراگراف میں رسل نے ہمیں بتایا، ہمیں انکریج کیا کہ ہمیں انڈسٹریلائزیشن کو اپنانا چاہیے تاکہ جو ایشین کنٹریز ہیں وہ دنیا میں اپنی آزادی کو برقرار رکھ سکیں اکنامکلی اسٹرانگ بن کر۔ اب ہم اس پیراگراف میں دیکھتے ہیں، یہ 6th پیراگراف ہے جہاں پر وہ ہمیں وارن کرتے ہیں سائنٹیفک ٹیکنالوجی کے بارے میں کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو سائنٹیفک ٹیکنیک ہے اس کا سب سے خطرناک، سب سے شیطانی استعمال جو ہے وہ جنگی ہتھیار ہیں، کہ ہم سائنٹیفک ٹیکنالوجی کو استعمال کریں ہتھیار اور بامز بنانے کے لیے، کہ ہم اس کا استعمال جو ہے وہ انسانیت کے خلاف کریں، انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے کریں۔ اب یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ ڈر ہے کہ ایشیائی ممالک کی آزادی جنگ کے لیے وقف انسانی توانائی کی مقدار میں اضافہ کرے گی، یا کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ دنیا میں ایشیا کا نیا اثر جو ہے وہ امن کی طرف لے جائے گا، یعنی ایشیا جو ہے وہ امن میں اضافہ کرے گا؟ یہ وہ کوشچن کر رہے ہیں۔ پھر خود ہی آنسر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کیا ہونے کا امکان ہے، اس بارے میں رائے دینا بہت جلد بازی ہے، لیکن اس بارے میں یہ سجیسشن دینا کہ کیا ہونا چاہیے یہ جلد بازی نہیں ہوگی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے تلخ دشمنی سے بھرے ہوئے دو وسیع بلاکس میں دنیا کی تنظیم تباہ کن ہے۔ اب یہاں وہ رشیا اور یورپ کی بات کریں کہ دنیا ان دو بلاکس میں بٹی ہوئی ہے، رشیا اور یورپ، اور یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ایک دوسرے کو بہت ہی ناپسند کرتی ہیں یہ دونوں سویلائزیشن۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی بلاک سے تعلق نہ رکھنے والی ریاستوں کے وجود کا ہمیں خیر مقدم کرنا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے کچھ امید پیدا ہوتی ہے کہ اگر دنیا میں تیسری عالمی جنگ چھڑ جاتی ہے، یعنی رشیا اور جو یورپ کے درمیان اگر جنگ ہو جاتی ہے تو جو کوئی سویلائزیشن بچ جائے گی، یعنی کہ ایشیا ہے جو کہ دونوں بلاکس میں نہیں ہے، تو وہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گی ایشین کنٹریز، تو یہ جو ہے وہ جنگ کی ہولناکیوں سے بچ جائیں گی۔ تو کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایشیا کو اپنی روایتی تہذیب کی اہمیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو مغربی سوچ کے بغض بدترین خد و خال میں
اس تاثر کے زیر اثر آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ آزادی کے تحفظ کا یہی واحد طریقہ ہے. یعنی جو ایشیا ہے، ایشین کنٹریز ہیں، انہیں جو ہے وہ ویسٹرن اور جو رشین طریقے ہیں کامیابی کو برقرار رکھنے کے، یعنی جنگ کے ذریعے، وہ نہیں اپنانے چاہیے، اور بلکہ اپنی جو سنہری تہذیب ہے اس پر ہی چلتے ہوئے امن کے ساتھ اپنی آزادی کو برقرار رکھنا چاہیے. 7 پیراگراف میں آتھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایشیا کو ایک متحد قوم کے طور پر دیکھنا بالکل بیوقوفی ہے، اور صرف ویسٹرن امپیریلزم کی مخالفت نے لوگوں کو اس طرح سے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ایشینز جو ہیں وہ ویسٹرن سویلائزیشن کے دشمن ہیں، ان کے مخالف ہیں. ایشیا میں دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی ہے اور کم از کم 3 بہت الگ تہذیبیں واقع ہیں: اسلام، ہندوازم اور چین. یہ ایک دوسرے سے بالکل اسی طرح مختلف ہیں جتنا کہ وہ کرسچن تہذیب سے مختلف ہیں، اور ان سب سے اتحاد سے کام کرنے کی توقع کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. بلکہ رسل سجیسٹ کرتے ہیں کہ کلچرل یا پولیٹیکل اتحاد، یونٹی کے مقصد کے بجائے ہر ملک کے اندر آزادی کو برقرار رکھنے اور دوسروں میں سے آزادی کا احترام کرنے کے عزم کی امید کی جانی چاہیے. جب رسل آزادی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ صرف پولیٹیکل فریڈم کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ کلچرل انڈیویجولزم کے تحفظ کے بارے میں بھی ہے. رسل کلچرل یونیفارمٹی کے خلاف ہمیں خبردار کر رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں. وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ کوئی بھی جو گریٹ سویلائزیشن ہوتی ہے اس میں یونیفارمٹی نہیں ہوتی، اس میں الگ الگ کلچرز ہوتے ہیں، تبھی ہی وہ کامیاب ہوتی ہے، اور ان سب چیزوں سے ہی وہ سویلائزیشن منفرد بنتی ہے. یہ جملہ کہ نو گریٹ سویلائزیشن ہیز ایور بین کاسموپولیٹن اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ تاریخی طور پر جتنی بھی اہم تہذیبیں گزری ہیں ان میں ہم نے کلچرل یونیفارمٹی نہیں دیکھی، بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے عقائد میں مکمل طور پر جو یونٹی ہے وہ کبھی بھی نہیں تھی. ہر گریٹ سویلائزیشن میں ڈفرینٹ ریلیجنز تھے، ڈفرینٹ کلچرز تھے، اور اسی لیے وہ گریٹ سویلائزیشنز کہلاتی ہیں. اس پیراگراف میں آتھر ماڈرن کاسموپولیٹنزم کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ سائنس اور مشینری پر بیسڈ ہے. یہ ایلیمنٹس معاشرے میں طاقتور قوتیں بن چکے ہیں، یعنی کہ مشینری، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، جو کہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح کی اثرات کی صلاحیت رکھتے ہیں. اگر مناسب طریقے سے انہیں کنٹرول کیا جائے تو ان میں زندگی کو بہتر بنانے کی صلاحیت ہے، جیسے کہ مشینز، فریج اور کافی ساری الیکٹرانک ڈیوائسز نے ہماری زندگی کو آسان بنا دیا ہے. لیکن اگر ہم ان پر ضرورت سے زیادہ انحصار کریں، ڈپینڈ کریں، تو انسانی وجود کے جو ضروری پہلو ہیں جیسے کہ شاعری، موسیقی، فن، محبت اور سادہ خوشیاں، یہ سب ختم ہو جائیں گی. جیسے کہ ابھی ہم اگر اسمارٹ فونز کی بات کریں تو ہم ان پر اتنا انحصار کر چکے ہیں، اتنا یوز کرتے ہیں، اتنی ایڈکشن ہو گئی ہے سیل فونز کی کہ ہم نے جو زندگی کی سمپل جوائز تھے ان کو کھو دیا ہے. رسل کہتے ہیں کہ اگر ہم انسانی زندگی کو خوشگوار رہنے دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اسے فلی میکنائز نہیں کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ پوئٹری، لو، میوزک، آرٹ یہ سمپل جوائز آف لائف ہیں جو کہ زندگی کو خوشگوار بناتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو مشین کی ایج میں جہاں انسان مکمل طور پر مشین پر انحصار کرتا ہے یہ ایلیمنٹس اکثر کھو جاتے ہیں. تو رسل کہتے ہیں کہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو ری اویکننگ ایشیا ہے، ایسٹ ہے، عروج کی طرف جاتا ہوا ایسٹ جو ہے وہ یہ ساری باتیں یاد رکھے گا اپنی ترقی کے وقت میں. اس پیراگراف کی بگننگ میں آتھر کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سوچنا چاہوں گا کہ دشمنی اور قومی آزادی کی جو جد و جہد ہے وہ اتنی شدید نہ ہو جائے کہ اس کے لیے جو ہے وہ ملٹرسٹک میکنائزیشن کا یوز کرنا پڑے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایشیا کی دوبارہ بیدار قوموں سے یہ کہنا چاہیے کہ آپ کی آزادی کو بچانا زیادہ مشکل نہیں ہوگا، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں کہ جس وقت باقی دنیا 2 بلاکس میں بٹی ہوئی ہے، 2 دشمن کیمپوں میں تقسیم ہوئی پڑی ہے. راسل کہتے ہیں کہ
مشرق کو جو ایک مشکل پیش آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ مشرق اپنے آپ کو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا استعمال کرنے سے روکے. یہاں پر ایکسٹرا آرڈنری انرجی سے مراد ہیں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. تو وہ جو ہے وہ ایسٹ کو یہ تاکید کر رہا ہے کہ وہ مغرب کی ان غلطیوں کو نہ دہرائے, اپنی آزادی, اپنا اثر و رسوخ دنیا میں برقرار رکھنے کے لیے وہ انسانیت کو نقصان نہ پہنچائے. رسل جو ہے یہاں پر مغربی دنیا کی پچھلی 5 سینچریز میں کامیابیوں پر بحث کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو ویسٹ ہے, مغرب ہے, انہوں نے بہت زیادہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا یوز کیا ہے دنیا میں اپنی طاقت اور کامیابی کو برقرار رکھنے کے لیے, جس کی وجہ سے بہت سارے ایڈوانسمنٹ بھی ہوئے ہیں, ترقی بھی ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت نقصان بھی ہوا ہے. تو رسل کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی خامی یہ ہے مغرب کی قیادت میں کہ انہوں نے دنیا پر طاقت اور خواہش کو انسانیت پر ترجیح دی ہے. تو رسل یہاں پہ جو ہے وہ تائید کر رہے ہیں اور ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو ری اویکننگ ایسٹ ہے وہ ویسٹ کو کاپی نہ کرے, ان کے نقش قدم پر نہ چلے. جس طرح ان کے اندر یہ گریڈ تھا کہ ہم دوسرے لوگوں پر حکمرانی کریں, شہنشاہت کریں, وہی جو سیم ڈیزائر ہے جو کہ ایک غلط خواہش ہے وہ جو ہے ایسٹ اختیار نہ کرے. انہی خواہشات اور عزم کے نتیجے میں مغربی کانکویسٹس کی وجہ سے افریقہ اور ایشیا کے لوگوں پر ظلم و ستم ہوا ہے. مغرب نے اپنی ترقیوں اور دریافتوں یعنی کہ ڈسکوریز کے باوجود دوسروں کو ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے اپنی توانائی یعنی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن اور ذہانت کا غلط استعمال کیا ہے. راسل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کو حقیقی معنوں میں خوشگوار جگہ, رہنے کے لائق جگہ بنانے کے لیے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا یوز چھوڑنا ہوگا, اور وہ قومیں جن کے پاس وسائل نہیں ان پر رحم کرنا سیکھنا ہوگا, اور تمام انسانوں کے درمیان جو ہے وہ باہمی احترام قائم کرنا ہوگا. رسل کہتے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ ایشین اور افریقن سویلائزیشنز جس جبر سے گزری ہیں, جس آپریشن کا انہوں نے سامنا کیا ہے, وہ یہ وقت کسی دوسری قوم پر اپنے ترقی کے دور میں جب وہ اپنی پیک پر ہوں گے وہ ایسا کوئی بھی کام, ایسا کوئی بھی جبر دوسری قوموں پر نہیں کریں گے, کیونکہ انہیں اس بات کا اچھے سے احساس ہے کہ ایسا آپریشن, ایسی کالونائزیشن, ایسے ظلم سے کیا کیا تباہی آتی ہے اور انسانیت کو کتنا نقصان ہوتا ہے. اور اس لاسٹ پیراگراف میں رسل کہتے ہیں کہ حالانکہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, صورتحال غیر یقینی ہے, وہ کہتے ہیں, لیکن میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو ہے وہ فیوچر ہے وہ پیسفل ہوگا.